واقع کربلا لیے حاضر ہوں۔ پچھلے جو ایپیسوڈ ہوئے اس میں پہلے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کا کچھ تذکرہ ہوا تھا۔ مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ سفر کرنا، رحلت کرنا، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ سیکنڈ کے اندر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہم نے سنا کہ کس طرح کوفیوں نے بدعہدی کی اور آپ کو شہید کیا۔ اور اب اس ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے امام پاک امام حسین، امام عالی مقام، امام تشنا کام، سید الشہداء، سبط رسول، ریحانۃ الرسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفے کی طرف روانگی، اور راستے میں آپ کو کیا کیا خبریں ملتی ہیں، کن کن کی شہادتوں کی خبریں ملتی ہیں، یہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے۔ 60 سنہ ہجری ہے، حج کا زمانہ ہے۔ دنیا کے دور دراز سے لاکھوں مسلمان وطن چھوڑ کر، عزیزوں سے منہ موڑ کر رب تبارک و تعالی کے مقدس برگزیدہ گھر کی زیارت سے مشرف ہونے حاضر ہوئے ہیں۔ دلوں میں خوشی ہے، جوش ہے، مگر امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ کے مقدس چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص وجہ ہے کہ آپ اس مجمع میں شریک نہیں رہ سکتے۔ بغیر حج کیے وہاں سے کوفے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم وغیرہ نے کوفے جانے سے روکا کہ جن لوگوں نے آپ کے والد اور بھائی سے وفا نہیں کی، آپ ان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ مگر سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبط پیمبر مت جا۔ صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا جانا کوفے کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا۔ گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا۔ بو سعید ابن عمر، جابر ابن عباس، تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا۔ بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے بطور قاصد حضرت قیس بن مسہر رحمۃ اللہ علیہ کو خط بھیج کر کوفے کی طرف روانہ کیا۔ خط میں کیا مضمون تھا؟ ہمیں مسلم بن عقیل کا خط ملا جس سے معلوم ہوا تم ہمارا انتظار کر رہے ہو، عن قریب تمہارے پاس آئیں گے۔ اللہ کی شان۔ ادھر امام علی مقام امام حسین، امام تشنا کام، شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد کو خبر ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی جانب روانہ ہو چکے۔ اس خبیث نے قادسیہ میں فوج سے ناکہ بندیاں کرا دی اور قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنے، کلیجوں کو گھائل کرنے کی بنیاد ڈالی۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے قاصد قیس بن مسہر رحمۃ اللہ علیہ قادسیہ پہنچتے ہیں۔ ابن زیاد کے سپاہی نے گرفتار کر کے اس بدنصیب کے پاس
لاتے ہیں۔ مردود نے کہا جان کی خیر چاہتے ہو؟ اے قیس بن مسعر چھت پہ چڑھ، حسین کو گالیاں دے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سن کر خاندان نبوت کے فدائی، اہل بیت رسالت کے شہدائی چھت پر گئے۔ پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی۔ پھر بلند آواز سے کہا حسین رضی اللہ عنہ آج تمام جہان سے افضل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کے نور، دل کے سرور ہیں۔ میں ان کا قاصد ہوں، ان کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو۔ پھر کہا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت۔ آخر کار ابن زیاد بدنہاد نے جل کر حکم دیا کہ انہیں چھت سے گرا کر شہید کر دو۔ نتیجتاً میرے امام کے قاصد قیس بن مسعر رحمۃ اللہ علیہ کو مکان کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کرنے کا غوغا ہے، چھت پر تو بھی آ کے دیکھ کیا خوب نظارہ ہے۔ قیس بن مسعر رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ روانہ کرنے کے بعد امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ راستے میں زہیر بن قین بجلی رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، حج سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے اختلافات تھے۔ ان کا خیمہ اسی میدان میں تھا جہاں امام علی مقام کا۔ امام حسین نے انہیں بلایا، نہ چاہتے ہوئے بھی حاضر ہوئے۔ خدا جانے کیا فرما دیا، کس ادا سے دل چھین لیا۔ اب جو واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا میرے ساتھ رہنا چاہے رہے، ورنہ یہ ملاقات آخری ملاقات۔ پھر فرمایا جس وقت شہر بلنجر فتح ہوا، غنیمتوں کے ملنے پر ہم خوش ہوئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم جوانان آل محمد کے سردار کو پاؤ تو ان کے ساتھ دشمن سے لڑنے پر اس سے زیادہ خوش ہونا۔ اب وہ وقت آ گیا، میں تم سب کو سپرد خدا کرتا ہوں۔ اسی دوران جب میرے امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ مقام فالبیہ پر پہنچتے ہیں، وہاں ایک شخص ملتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ بدبختوں نے فریب کاری کی اور اہل بیت کے شیر کو شہید کر دیا۔ میرے امام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے جب بھی کسی کی فوتگی کی خبر آئے یا کوئی بھی غم کی خبر آئے، پریشانی کی خبر آئے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ بن سلیم اور مضری بن مشعل کہتے ہیں ہم نے امام علی مقام سے عرض کیا آپ کوفے نہ جائیں، وہاں کوئی آپ کا حامی نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا؟ اس واقعے پر آپ کے رفقا کی دو رائے ہو گئیں، کسی نے کہا کہ جانا چاہیے، کسی نے کہا اب جانا بہتر نہیں۔ بہت گفتگو ہوئی، قیل و قال ہوئی تو طے پایا جانا بہتر لگتا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بات سے اتفاق کیا اور کہا لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، یعنی ان کے بعد جینے کا کوئی لطف نہیں۔ امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جینے کا کوئی لطف، زندگی کا مزہ لطف و یاروں کے ساتھ ہے، اب وہی نہیں تو زندگی بیکار ہے۔ لوگوں نے کہا آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ کوفے جائیں گے تو لوگ آپ کی بیعت کر لیں گے۔ میرے امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ مقام بطن عقبہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک شخص ملتا ہے جس کا تعلق بنی اکرمہ سے تھا، پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ کوفے کا ارادہ ہے۔ کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، لوٹ جائیے، خدا کی قسم آپ کو واسطہ پڑے گا نیزوں سے، آپ کو واسطہ پڑے گا تلواروں سے، آپ کو بلانے والے اگر آپ کے ساتھ ہوتے تو بہتر تھا، لیکن جو حالات اب ہیں اب ان میں آپ کا وہاں جانا درست نہیں۔ فرمایا اے اللہ کے بندے جو تم کہتے ہو مجھ سے چھپا نہیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا سبت رسول نے، دامن میں اپنے بھر لیے صبر و رضا کے پھول۔ راستے میں شاعر فرزدق سے ملاقات ہوتی، وہ کوفے سے آ رہا تھا،
آپ نے پوچھا کہ کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور کوفیوں کے دل آپ کے طرف ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے امام شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ عنہ عذیب الحجانات ایک مقام ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ کوفے سے 4 شخص آتے ہوئے ملتے ہیں، حال پوچھا۔ مجمع بن عبید اللہ عامری نے عرض کی شہر کے رئیسوں کو بھاری رشوتوں سے توڑ لیا گیا، ان کی تھیلیوں کو اشرفیوں سے بھر دیا گیا، وہ تو ایک زبان آپ کے مخالف ہو گئے، رہے عوام ان کے دل آپ کی طرف ہیں، کل انہی کی تلواریں آپ پر کھینچیں گی۔ فرمایا میرے قاصد قیس کا کیا حال ہے رحمۃ اللہ علیہ؟ کہا قتل کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے۔ فرمایا کوئی اپنی منت پوری کر چکا، کوئی انتظار میں ہے، یا اللہ ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما دے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ کی آمد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بیان کرنا، حضرت حر کا واقعہ انشاءاللہ اس میں عرض کیا جائے گا۔